Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope so you will be fine. Welcome to online QS class. وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو، یعنی کہ وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جسے اپنی کامیابی سے زیادہ اپنی ناکامی کا خوف اور ڈر ہو۔ My dear students, open your QS book. مطالعہ قرآن حکیم حصہ اول سورۃ النصر، page number 134. My dear students, first of all mention the date and day on page number 134. My dear students, آج ہم سورۃ النصر کا شان نزول اور تعارف پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کا اور جو اس سے پہلے ہم نے صورت پڑھی ہے سورۃ الکافرون کا ربط صورت کیا ہے۔ سورۃ الکافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ کفار کے سامنے کھلے الفاظ میں اعلان فرما دیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے، لہٰذا جو چاہو کر لو، میں کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ جبکہ سورۃ النصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ دین ہر صورت غالب اور کامیاب ہو کر رہے گا۔ یاد رہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 3 ماہ پہلے نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے۔ اور مقاصد مطالعہ کیا ہے؟ فتح سے کیا مراد ہے؟ اہل عرب پر اس فتح کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ تسبیح اور استغفار کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ عز و جل کی کیا شان ہے؟ آئیے اب ہم سورۃ النصر کا شان نزول اور تعارف پڑھتے ہیں۔ سورۃ النصر قرآن حکیم میں 110ویں نمبر پر ہے اور کل آیات 3 اور رکوع 1 ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ شان نزول اور تعارف۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی فتوحات حاصل ہو گئی۔ اللہ عز و جل کا دین غالب ہوگا، لوگ بڑی تعداد میں اللہ عز و جل کے دین میں داخل ہوں گے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مشن یعنی دین اسلام کے غالب ہو جانے کا ذکر ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی تسبیح اور حمد و ثنا کرنے اور استغفار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ترجمہ اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے بخش دے، پڑھتے تھے۔ My dear students, یہ سورۃ النصر کا شان نزول اور تعارف اس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اب آپ نے پیج نمبر 135 پہ سورۃ النصر کے شان نزول اور تعارف سے 10 مختصر سوالات بنانے ہیں اور ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ ہوم ورک: سورۃ النصر کا شان نزول اور تعارف یاد کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔